یمن میں کیا چل رہا ہے؟ عرب دنیا کے غریب ترین اور پسماندہ ملک میں سعودیہ کس چیز کے لیے لڑ رہا ہے؟ ایک طرف امریکہ اربوں ڈالر کا اسلحہ سعودیہ کو بیچتا ہے، دوسری طرف یہی امریکہ انسانی حقوق کے نام پر حوثی باغیوں کی بھی حمایت کرتا ہے۔ امریکہ کا یہ منافقانہ رویہ، یہ دوغلا پن آخر کیوں سعودیہ کے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یمن کے بحران اور یمن میں جاری جنگ کے متعلق بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، اقوام متحدہ کے مطابق پچھلے 6 سالوں سے یمن کے اندر جاری جنگ میں 2,33,000 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور یمن کا یہ تنازع دنیا کا بدترین انسانی بحران بن چکا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے کئی ہزار افراد صرف بھوک اور غربت کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے OCHA کے مطابق یمن میں حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں فوری امداد کے مستحق مردوں، عورتوں اور بچوں کی تعداد 24 ملین سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یمن میں 5 لاکھ بچوں کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ 5 لاکھ بچے یمن میں بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ لیکن سوال کہ جنگ یمن میں کس چیز کے لیے ہو رہی ہے اور جنگ کر کون رہا ہے؟ دوستو، یمن میں اصل فریق ایران اور سعودی عرب ہے۔ ان دونوں کے ہاتھوں، ایران کے ہاتھوں یمن کی حوثی ملیشیا جو شیعہ عقائد رکھتی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے، اور سعودیہ کے ہاتھوں یمن کی مقامی حکومت استعمال ہو رہی ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح یمن پہ اپنا کنٹرول کر لے، اور وہ اس کے لیے وہاں کی حوثی ملیشیا کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے، ان کو ٹھکانے بھی فراہم کرتا ہے، ان کی امداد بھی کرتا ہے، اور یمن کی مقامی حکومت کی سعودیہ امداد کرتا ہے۔ شروع میں سن 2014 میں سعودی عرب سمیت 8 عرب ممالک نے، جن میں دبئی بھی شامل تھا، ان 8 عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی مدد سے، حمایت سے حوثی باغیوں پر فضائی حملے شروع کیے تھے۔ لیکن اب یہی ممالک ان کی مخالفت، سعودیہ کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور سعودیہ کو یمن کے اندر جنگ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ابھی نئے آنے والے امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یمن میں جنگ ختم ہونی چاہیے۔ امریکہ کسی طرح بھی یمن کے اندر اس جنگ میں اس کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اب بھی یمن کے دارالحکومت صنعاء میں اور یمن کے اکثر علاقوں میں حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ دوستو، یہ سوال تو بنتا ہے سعودیہ کے حکمرانوں سے، آپ نے 6 سال یمن کے اندر آگ کی بارش کی، آپ نے بم برسائے، وہاں اتنے عوام مر گئی، 2,33,000 افراد کا خون کس کے سر پر ہے، اور آپ ابھی تک یمن کو چھڑا نہیں سکے۔ دوسری بات، یہاں پر جو سب سے زیادہ نفع ہوا وہ امریکہ اور اسرائیل کا ہوا۔ ان دونوں نے مل کے سعودیہ کے ہاتھوں، دوسرے عرب ممالک کے ہاتھوں اربوں ڈالر کا اسلحہ بیچا۔ یمن دنیا کا، عرب دنیا کا غریب ترین اور پسماندہ ملک ہے، اور یہ جنگ کوئی تیل کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کسی اور مفاد کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر اتنے لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آخر کب تک کفار ہمیں اس طرح لڑاتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہمارے حکمران، مسلمانوں کے حکمران
سعودی بادشاہ کب تک بے قصور عوام کا خون بہاتے رہیں گے؟ اس ساری گیم میں جو ایک خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے سعودیہ کے ساتھ، وہ یہ کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں، آج سے چند سال پہلے جب عراق نے کویت پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کسی ملک نے بھی صرف الفاظ میں مذمت کی تھی، آگے بڑھ کر کسی نے عراق کو نہیں روکا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ اس جنگ کے بعد غیر ملکی طاقتوں نے عراق کو دیوار سے لگا دیا تھا۔ عراق جو شاید آج دنیا کی ایٹمی پاور ہوتا، آج جس کے پاس ایٹم بم ہوتا، پاکستان کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا اسلامی ملک ہوتا، لیکن آج وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک وقت تھا عراق کے اندر جب ان عالمی طاقتوں نے پابندی لگائی تھی تو عراق کے اندر مریضوں کے لیے دوائیں تک نہیں ملتی تھی۔ ہمارے پاکستانی صحافی جب عراق میں گئے تھے تو انہوں نے کہا جب ہم وہاں ہسپتالوں میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عجیب چیخ و پکار تھی۔ جب ہم وارڈ کے اندر داخل ہوئے ہم نے دیکھا وہاں جب مریضوں کو ٹانکے لگانے ہوں یا آپریشن کے لیے چیرنا ہو، کٹ لگانا ہو، تو وہاں سن کرنے کے لیے نشہ آور دوائی بھی نہیں تھی، اتنی پابندی تھی۔ اس ساری تاریخ میں آج سعودیہ کے ساتھ بھی وہیں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ سعودیہ کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ سعودیہ جو آج اپنی معیشت پہ ناز کرتا ہے اور پوری دنیا میں یہ صرف اپنی معیشت کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ اس کے پاس کوئی پاور ہے، نہ اس کے پاس ایٹمی فوج ہے۔ اسلامی ممالک تو اس کی ویسے ہی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہاں ہمارا قبلہ ہے، ہمارا مدینہ ہے، ہمارا روضہ رسول ہے۔ اسلامی ممالک پھر بھی سعودیہ حکمرانوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ غیر ملکی اور عالمی طاقتیں یہ وقت آنے پہ سعودیہ کے ساتھ، سعودی بادشاہوں کے ساتھ وہیں کھیل کھیلیں گے جو انہوں نے صدام حسین کے ساتھ کھیلا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یمن کے حالات ٹھیک کر دے۔ دوستو اس وقت یمن کے اندر 5 لاکھ بچے صرف بھوک اور غربت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ بات صرف یمن کی نہیں ہے، عراق کو دیکھ لیں، ہم فلسطین کو دیکھ لیں، ہم شام کو دیکھ لیں، اسی طرح بہت سارے اسلامی ممالک، ہم لیبیا کو دیکھ لیں، ہم برما کے اندر امت مسلمہ کو دیکھ لیں، کہاں کہاں ہمارا خون نہیں بہایا گیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہم مسلمانوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہو رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب کفار مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح ایک پلیٹ کے اندر انار کے دانے رکھے ہوں اور وہاں سے چن چن کے کھائے۔ آج ہم غیر مسلموں کے لیے، آج ہم کفار کے لیے پلیٹ کے اندر رکھے ہوئے انار کے دانوں کی طرح ہیں، ہماری کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے، اگر آپ نے یہ چینل اسلام بول سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔